بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. ایک نہ ہو تو دوسری بھی نہیں رہتی، دوسری نہ ہو تو پہلی بھی نہیں رہتی۔ زندگی دو حقیقتوں پر ہے، جسم بھی ہے روح بھی ہے۔ جسم کے بغیر روح کوئی نہیں، روح کے بغیر جسم کوئی نہیں۔ زندگی اب ان دونوں حقیقتوں کی ضروریات ہیں، غذا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ان کے لیے صحت کا سامان بھی ہے، ان کے لیے بیماری کا سامان بھی ہے، ان کی زندگی بھی ہے، ان کی موت بھی ہے۔ جسم توانا ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی ضروریات ہے۔ یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی زہریلی چیز جو اس جسم کے مناسب نہ ہو اس کا استعمال ہو، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج کے انسان کا چونکہ اس جسم سے واسطہ زیادہ ہے، اس کی زندگی پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو اس کی صحت بھی جانتا ہے، اس کی بیماری بھی جانتا ہے۔ لیکن اس جسم کی اسی زندگی کی ایک دوسری حقیقت روح ہے۔ چونکہ اس دنیا سے ہم بہت دور جا نکلے ہیں، نہ اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کی بیماری کا احساس رہا ہے، نہ ان کی غذاؤں کا پتہ ہے، اور نہ جو اس کے لیے زہر ہیں، موذی ہیں، ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہے۔ ہمارے ہاں تعویذ گنڈے کوئی اختیار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں روحانی علاج ہو رہا ہے، یا کسی کو بیماری سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں اس کو روحانی مسئلہ ہے۔ نہ تو یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی یہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ یہ بھی جسمانی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ علاج بھی جسمانی ہوتا ہے۔ روح کی بیماری بھی اور ہے، اس کا علاج بھی اور ہے۔ دماغ خراب ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کوئی جسم میں بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، کہتے ہیں روحانی مسئلہ۔ ارے ہے تو جسمانی مسئلہ، روحانی مسئلہ نہیں ہے تو جسمانی مسئلہ۔ اب لگے بیٹھے وظیفے کر رہے ہیں، کہتے ہیں روحانی علاج ہو رہا ہے۔ یہ روحانی نہیں ہے، یہ بھی جسمانی علاج ہے۔ جیسے گولی کھا کے علاج کرتے ہیں، جیسے دوا کھا کے علاج کرتے ہیں، ایسے یہ وظائف جو مسنون ہیں ان کے ذریعے بھی جسمانی ہی علاج ہو رہا ہے۔ اور جو جسمانی بیماری روحانی بیماری ہے، اور جو روحانی علاج ہے اس کی دنیا سے ہم بہت دور جا نکلے، اس کا احساس بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے، اور جس نے قرآن لایا ہے اللہ نے اس کا نام ہی روح رکھ دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ جبرائیل امین کا نام ہی روح پڑ گیا، روحانی علاج لے کے آئے۔
ان کا نام ہی منہ پڑ گیا. تو جسمانی جسم کے لیے ایک حقیقت ہے، اسے غذا نہ ملے کمزور ہو جاتا ہے، اور نہ مناسب چیز کھا لی جائے بیمار ہو جاتا ہے. موسم سے اس کا تحفظ اور حفاظت نہ ہو نقصان اٹھاتا ہے. اس پر جراثیم کا اثر ہوتا ہے، زہریلی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے. ایسی میرے عزیزوں انسانی زندگی کی جو دوسری حقیقت ہے روح، وہ بھی بیمار ہوتا ہے. اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی صحت ہے، اور اس کے لیے بھی نامناسب چیزیں ہیں. زندگی کا توازن کبھی برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان دونوں حقیقتوں کو اس کی مناسب غذائیں نہ ملے. کھا لی یا کر لی جس نے اندر کے انسان کو نقصان پہنچایا، اور یہ اس کا نتیجہ ہے. اس وقت ظاہری زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی ہوتی ہے، سب کچھ سی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، کسی چیز کی نہیں. لیکن ایسا ڈر اس کی زندگی میں بیٹھ جاتا ہے، اور بس اوقات اس ڈر کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے تحفظ حاصل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس روحانی زندگی سے بے خبر ہے کہ کچھ روح پر ایسے زہریلی چیز کا اثر ہوا ہے جس نے اسے بزدل بنا دیا. جسم سے آدمی بہادر نہیں بنتا کہ وہ طاقتور ہو، بڑی قوت ہو، بڑا اچھا حفاظت کا اس نے سامان پہنا ہوا ہو، بڑا قیمتی لباس اس کے ہاتھ میں ہو، اس سے آدمی بہادر نہیں بنتا. اور نہیں جسمانی کمزوری کی وجہ سے آدمی بزدل بنتا ہے. وہ اندر کی زندگی ہے جس نے اسے خوف زدہ کر رکھا ہے. کوئی زہریلی چیز کھا لی، خوف زدہ ہے. تو زندگی ان دو حقیقتوں کے ساتھ چلتی ہے، دونوں کی غذائیں، دونوں کی صحت کی رعایت ہے تو زندگی ہے، ورنہ زندگی کا توازن ٹھیک نہیں رہ سکتا. توازن بگڑ جائے گا. تو آج کا انسان چونکہ جسم کے لیے بہت کچھ پڑھ رہا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہے، بہت کچھ تجربے کر رہا ہے، تو اس کی صحت، بیماری، اس کی غذا، اس کا زہر سمجھتا ہے. آسمانی تعلیمات سے بے خبر ہے، آسمانی تعلیمات سے بے خبر ہے، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ ایسی زندگی اختیار کی، اس سے بے خبر ہے. تو اس زندگی کی جو دوسری حقیقت ہے روح، جن ملکوں میں خودکشیاں ہیں وہ جسمانی طور پہ کمزور نہیں ہوتے، اتنی زیادہ ان کی زندگی میں جسمانی ورزش اور جسمانی صحت کا خیال ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن پھر کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ یہ پھر کیوں خودکشی کر رہا ہے؟
وہ اتنا بزدل ہو گیا ہے، اتنا بزدل ہو گیا ہے اس نے کہ وہ اندر کا انسان اس کا کھوکھلا ہو چلا ہے، اور وقت اور زمانے اور حالات کا مقابلے کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ جسمانی لحاظ سے صحت مند اور اسے جسمانی لحاظ سے ہر غذا میسر، اور اس کا تحفظ کی ساری شکلیں اختیار کر رہا، جسم صحت مند ہے، لیکن پھر اتنا بزدل کیوں ہے کہ اس حد تک جا چکا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ تو جسم کی غذا روح کو صحت مند نہیں کر سکتی، روح کو صحت مند نہیں کر سکتی، اس کی بیماری دور نہیں کر سکتی، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ وہ اگر صحت مند ہو نا میرے عزیزو، وہ اگر صحت مند ہو، سبحان اللہ، پھر اگر اس ظاہری جسم پر اچھا لباس اور پوشاک اور اس کی تحفظ کی شکلیں اس کے پاس زیادہ نہ بھی ہوں، تب بھی یہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اس کے اندر کے انسان کو وہ غذا مل گئی جو اس کی ضرورت ہے، اللہ مل گیا، وہ طاقت ایسی ہے، وہ قوت ایسی ہے کہ سارے خوف، سارے اندیشے اس سے دور ہو چلے، اب کوئی جراثیم نہیں لگ سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اندر کا انسان، اس کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس اندر کی انسان کو غذا نہ دے اور جسم کو سب کچھ کھلائے پلائے پہنے، قسم خدا کی یہ کبھی بھی اندر سے خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کھا لے، کتنا ہی اچھا نہ پہن لے، کتنی اچھی اس کی رہائش، اس سٹیٹس کیوں نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اگر اس اندر کے انسان کو وہ غذا نہ ملی جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اندر سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کی اندر کی زندگی ایک بجھی سی زندگی ہوگی۔ وہ ایک اندر ایک حقیقت ہے، اسے غذا چاہیے، اسے غذا چاہیے، اگر نہیں ملے گی اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ جسم کو غذا نہ ملے نکاہت آ جاتی ہے، تو اندر کے انسان کو غذا نہ ملے تو نکاہت کیوں نہیں آئے گی؟ نکاہت آئے گی۔ زندگی ان دو حقیقتوں کے ساتھ ہے، دونوں کی صحت مطلوب ہے، دونوں کی زندگی کی، دونوں سے زندگی چلتی ہے، ایک سے نہیں۔ اس کی بھی صحت ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یہ جو روح امین کہا گیا، روح جبرائیل امین کو کوئی چیز لے کے آیا نا بھائی، کوئی چیز لے کے آیا، اس لیے اسے روح کہا جا رہا، جس سے وہ اندر کے انسان کو صحت ملتی ہے۔ آج ساری دنیا اس جسم کے لیے، ساری دنیا کا لٹریچر ہے، ساری دنیا کا بجٹ ہے، ساری دنیا کی توانائیاں ہیں، ساری دنیا کی صلاحیتیں ہیں، اسی کی خاطر تعلیمی ادارے ہیں کہ اس جسم کے لیے غذا، صحت، بیماریوں سے علاج، اس کا اہتمام کیا جائے۔
اللہ اللہ کا رسول، اللہ اللہ کا رسول. جس طریقے سے جسمانی غذا اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ نے وہ پیدا فرمائی ہیں، اسی کریم داتا نے اس انسان کے اندر کے انسان کے لیے بھی غذا کا اہتمام کیا ہے. اس کی نشو و نما اور صحت کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے. لیکن اسے غذا نہیں ملی، آج اسے غذا نہیں ملی. جسمانی طور پہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، ایک چمچ زہر کی لے لے، بتاؤ اس جسم کو نقصان پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. اسی طرح میرے عزیزو، جس طریقے سے زہر اور زہریلی چیزیں اس جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح واللہ گناہ، اللہ کی نافرمانی اس اندر کے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کا نتیجہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. وہ زہریلی چیز ایسی فساد لاتی ہے، دنیا آخرت برباد ہونے لگتی ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. قوم نوح تھی، کیا وجہ تھی کہ ان پر ایسا پانی کا بہاؤ آیا کہ ان کی بستیاں تو بستیاں، پانی پہاڑوں تک اوپر پہنچ گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا. کیا وجہ بنی؟ قوم عاد تھی، بڑی طاقتور، بڑی صحت مند جسمانی لحاظ سے، تند و تیز ہوا چلی، یوں پڑے گلی میں نظر آئے جیسے کھجور کے تنے کسی نے اکھاڑ کے پھینک دیے. قوم سمود ہیں، ایسی طاقت رکھنے والی کہ پہاڑوں میں گھر بنانے والی قوم. چیخ آئی، کلیجے پھٹے، کلیجے پھٹے، جسم ریزہ ریزہ ہو گئے. کیا قصور تھا؟ قوم لوط ہے، اللہ نے ان کی پوری بستی اٹھائی، اوپر سے اسے پٹخ دیا. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ. پھر ان پر پتھروں کی بارش برسی. کیا قصور تھا؟ قوم شعیب ہے، سخت گرمی، تپش، ایک بادل نمودار، ساری قوم اس بادل کے نیچے آ کے اکٹھی ہو جاتی، اس بادل سے ان پر آگ برسنے لگتی. کیا قصور تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. یہ ایسا گناہ کا زہر ہے، ایسا گناہ کا زہر ہے جو آدمی کی دنیا آخرت برباد کر دیتا ہے. جسم کے زہر سے واقف ہیں کہ اسے نقصان دہ چیزیں کیا چیزیں، کیا کیا چیزیں نقصان، پڑا ہے نا، پڑا ہے، سنا ہے، تجربہ ہے، دنیا کہہ رہی ہے، یقین ہے کہ اسے جسم کی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے بیماری لگتی ہے، اسے جسم کا توازن برقرار نہیں رہتا. یہ سب جانتے ہیں. اندر کے انسان کے زہر کیا ہے جس سے آدمی کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور جس کے نقشے دنیا میں موجود ہیں، عبرتناک نقشے موجود ہیں. قارون کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا کہ اسے اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کی دولت کے ساتھ زمین پر دھنسا دیا گیا. فرعون اتنی بڑی سلطنت رکھنے والا سمندر کے لہروں کے نظر ہو گیا. کیا قصور تھا؟ بنی اسرائیل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس نے نہ ان کی عزتوں کا خیال رکھا، نہ آبرو کا خیال رکھا، قتل کا بازار کیا، انہیں رسوا اور ذلیل کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا. کیا قصور تھا؟
تو اللہ کا کلام بتا رہا کہ انہوں نے اس زہر سے جو ان کی زندگی کے لیے فساد کا باعث بنا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اس سے انہوں نے احتیاط اور پرہیز نہ کی، ان زہر سے ان کی دنیا آخرت برباد ہو۔ آج جسم کا احتیاط کا خیال ہے کہ اس سے جسم خراب ہو جاتا ہے، اولاد کو بھی روکتے ہیں، گھر والوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں اس سے جسم صحت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ روحانی زندگی سے بہت دور جا نکلے، اس کے لیے بربادی کی چیز کیا ہے، اس کا احساس کوئی نہیں۔ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی عیسائی ڈاکٹر یہ کہہ دے اب تمہارے جسم کے لیے اس کا کھانا زہر کی طرح ہے، 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اب تمہارا اس چیز کا استعمال کرنا تمہارے جسم کے لیے زہر کی طرح ہے، 40 سال کی عادت چھوٹ جائے گی، 50 سال کی چاہت قربان کر دے گا۔ اور اللہ کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا، قرآن قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا، ان قوموں کے تذکرے قرآنی صفحات میں بکھرے پڑے ہیں، قوموں کے تذکرے کے بھی ہیں، اشخاص کے بھی ہیں، افراد کے بھی ہیں، اور وجہ انجام بربادی کی وجہ بتا دی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کی نافرمانی کی۔ زہر بھی کھاتے رہیں، زہر بھی کھاتے رہیں، اور پھر امید رکھیں کہ زندگی صحت مند رہے گی۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چھوٹی عمر میں اس کے سائن سعادت ملی تھی کہ آپ کی خدمت اور آپ کی عظمت اور ادب انہیں ایسا لگتا تھا پلا دی گئی ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے اور عبداللہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے۔ نماز پوری ہوئی تو فرمانے لگے، عبداللہ ہم تمہیں آگے کر رہے ہیں، تم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ کہ یا رسول اللہ، ادب مانے ہوا کہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں، ادب مانے ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھتے تو یہ نوجوان دوڑتے ہوئے جاتے، لوٹے میں پانی بھر لاتے، مسواک تیار کرتے، خدمت کی سعادت پاتے سویرے تہجد کی گھڑی میں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، عبداللہ ہم تمہارے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں۔ بس اوقات عمر چھوٹی ہوتی ہے، صحبت اچھی ہوتی ہے تو آدمی کی سوچ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ عمر چھوٹی ہوتی ہے، صحبت بڑوں کی مل جاتی ہے تو آدمی کی سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ عقل و دانش کی روشنی بہت آگے کی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ عمر میں اگرچہ چھوٹے تھے لیکن نصیب اچھے تھے، صحبت بہت بڑھیا مل چکی تھی، صحبت بہت بڑی مل، بلکہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو میرے عزیزو، اللہ توفیق دے ادب کی اور خدمت کی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بھی کرو گے دعائیں ملیں گی۔
اس لیے کہ ادب اور خدمت سے اندر کی دنیا، اندر کا دل خوش ہوتا ہے. دعائیں پھر کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعائیں خود دل سے نکلتی ہیں. بیٹے کو ماں کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو باپ کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو استاد کی یہ سعادت مل جائے، بیٹے کو اپنے مصلح اور مربی کی یہ سعادت مل جائے، پھر دعائیں کرانے سے بڑھ کر اندر سے دعائیں خود نکلتی ہیں. ادب خدمت، ادب خدمت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ بتاؤ کیا دعا کریں. کہ یا رسول، میں نے عرض کیا نا کہ صحبت بڑھیا ہو تو سوچ اور فکر بہت بڑھیا ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، بڑا اچھا موقع تھا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نبی نے ہاتھ اٹھانے تھے، اور اللہ اپنے پیارے کی لاج رکھتے ہیں نا، خیال کرتے ہیں. تو کچھ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی چیز مانگ سکتے تھے، لیکن سوچ بڑی ہے، پرواز بہت بلند، عقل و دانش کی روشنی بہت اعلیٰ. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. بڑوں کی صحبت سے سوچ بھی بڑی ہو جاتی ہے. ورنہ آج کل کے نوجوان کی ساری زندگی کن الجھنوں میں گزر جاتی. زندگی کی قیمتی سرمایہ، صلاحیتیں، صحتیں، جوانیاں، حسن کہاں برباد ہو رہا ہے؟ صحبت کوئی نہیں، ماحول اچھا کوئی نہیں، اچھے تذکرے کوئی نہیں سنے، اچھوں کی زندگیاں نہیں دیکھی، اچھوں کی زندگیاں کوئی نہیں پڑھی. اس لیے زندگی اپنے نفس کے حوالے کر رکھی. جو وہ گھٹیا سے گھٹیا زندگی کا مقصد بنا کے پیش کرتا ہے، ساری زندگی کا سرمایہ اسی پہ لگا دیتا ہے. نہ اچھا ماحول ملا، نہ اچھوں کی زندگیاں دیکھی، نہ اچھوں کی زندگیاں پڑھی. ٹکے کی چیزیں زندگی کا مقصد بن گئی، اور قیمتی زندگی کا سرمایہ آج کی نسل ضائع کر رہی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، قبولیت کی گھڑی تھی، عبداللہ کا کام بن گیا، اور ایسے بڑے علامہ بنے کہ جہاں بھی ایک آیت میں 2 رائے ہوتی تو سب کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھ لو ان کی رائے کیا ہے. امام المفسرین، تمام تفاسیر کے امام، تمام لوگوں میں تفسیر کے امام المفسرین. تو ان کا علم نبی کے صدقے، نبی کے دعاؤں کے صدقے کا ہے. تو کتنا بڑھیا علم ہے، کتنا بڑا علم. تو یہ فرمانے لگے گناہ کی خوبصورت نتائج اور برکتیں بھی ہیں، گناہ کے بھی زہریلے اثرات ہیں، اور نیکی کی بھی شاندار برکتیں اور اثرات ہیں. گناہ ایک زہر ہے، اور جس کے زہر کے اثرات زندگی میں پڑتے ہیں، اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں. فرمانے لگے ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس. ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس وان للسیئۃ سوادا للوجہ وضعفا فی البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الناس او كما قال. کہ گناہ ایک زہر، نیکی ایک خوبصورت چیز ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی برکتیں ہیں. ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، چہرہ بارونق ہو جاتا ہے.
بدن میں برکت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، رزق میں تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سلیم الفطرت لوگوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں جب نیکی کی زندگی ہو۔ اور گناہ کا زہر کیا دکھاتا ہے زندگی میں؟ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور بدن کی صحت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، معاش میں ہمیشہ تنگی محسوس کرتا ہے، اور محبتوں کے بجائے ہر جگہ نفرتوں کے کانٹوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اندر کی زندگی کا فساد ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے، ساری زندگی پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم کہہ دیتے ہیں چونکہ اس زندگی سے بے خبر ہیں، ہم کہتے ہیں اچانک ہو گیا۔ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، ایک مستحکم نظام ہے، عمل ہے، اس کا رد عمل ہے۔ جو اس جسم سے نکلنے والا عمل ہے اس کا رد عمل ہے، اچھا یا برا۔ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اتفاقی نہیں ہوتی۔ اس پوری کائنات میں محکم نظام ہے اس ذات کا، یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور سارا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں۔ کوئی چیز اتفاقی نہیں، الا لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ الملک بادشاہ ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب فیصلہ کر لیتا ہے ساری دنیا مل جائے اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، دینے کا یا لینے کا، عزت کا یا ذلت کا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، رسوا کرنے پہ آئے تو پھر کون عزت دے سکتا ہے، بندش کرنے پہ آئے تو کون سے کھول سکتا ہے، زندگی سے سکون اور چین کی دولت لینا چاہے تو پھر دنیا کے سارے نقشے سکون کے لیے ہو بھی جائیں، کہاں سکون مل سکتا ہے۔ راحت و آرام کی دولت لینا چاہے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی بھی کر لے تو کون اس کو راحت و آرام دے سکتا ہے۔ محبت کی عطا اس کے گھر سے اٹھانا بھی چاہے تو ساری دنیا کی تجوریاں خرچ بھی کر ڈالے تو محبت کی خوشبو کہاں آ سکتی ہے۔ الا لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اس ذات نے بتلایا ہے کہ اندر کے انسان کی ایک زندگی ہے، اور گناہ اس کے لیے زہر کی طرح ہے، زہر جس کا فساد ساری زندگی پر آخرت کی زندگی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس زہر سے مرنے والے، ہلاک ہونے والے کتنی زندگیاں ہیں، کتنے قومیں ہیں، اس کے نقش قرآن کے صفحات پر، اور سب کی وجہ یہ بتائی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اندر کا انسان بھی بیمار ہے، اور اس سے زندگی کی بربادی ہے۔ گناہ بھی ایک پیدا کردہ چیز ہے، مخلوق ہے، لیکن اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس داتا کا شفقت ہے کہ گناہ تو ہوا لیکن ساتھ ہی تریاق بھی پیدا کیا کہ اگر اس بیماری کا فوراً علاج چاہیے تو فوراً استغفار کر لے۔ جسمانی کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں بڑے زور اثر ہوتی ہیں، بڑی زور اثر ہوتی ہیں، تو اندر کے انسان جب بیمار ہو جائے تو اس کے لیے سب سے زور اثر دوا استغفار اور توبہ ہے۔
امام قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب اندر کے انسان کی بیماریاں اور اس کے علاج پہ لکھا ہے. اس کتاب کا نام ہی الداء والدواء، بیماری اور علاج. الداء والدواء، بیماری اور علاج. سب سے زور اثر دوا اس اندر کے انسان کے لیے سچی توبہ ہے. سچی توبہ، چاہے وہ بیماری کتنی ہی گہری اور پرانی کیوں نہ ہو، کتنی ہی گہری اور پرانی کیوں نہ ہو، اور کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اگر ندامت سچی ہے اللہ رب العزت حیثیت عطا فرما دے. جسمانی بیماری سے تو آدمی بس اوقات مایوس ہو جاتا ہے، اب یہ لا علاج ہو گیا، اب یہ لا علاج ہو گیا. لیکن سبحان اللہ، اندر کا انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، اس کریم داتا نے فرمایا میرے در پہ مایوسی کوئی نہیں، میرے در پہ مایوسی کوئی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوسی کوئی نہیں. بس ندامت لے کے آ، عزم لے کے آ، صحت مند کر دوں گا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور وہ مٹی اٹھا کر نہر میں بہنے والے پانی میں ڈال رہی. 2-3 مرتبہ اس نے ایسا کیا تو جبرائیل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی امت کے لیے تسلی کا سامان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ساری امت کے گناہ کی حیثیت وہ چونچ میں رکھی مٹی ہے اور اللہ کی رحمت کی مثال بہنے والے پانی کی طرح ہے. اس در پہ مایوسی کوئی نہیں ہے، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، کتنی گہری کیوں نہ ہو، پرانی کیوں نہ ہو چلی ہو، ندامت لے کے آئے معاف کر دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر تھے. ایک شخص باہر دروازے پہ بیٹھا زاروں قطار رو رہا. کیا ہوا؟ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ اندر چلو. کہا کس منہ سے جاؤں؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی. حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بتلایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے باہر زاروں قطار رو رہا ہے، آپ تشریف لے آئے. کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے. کہا بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی ہے. کہا کیا اللہ کے اس سے بھی طرح گناہ بڑا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا ہے. بہت تسلی دی تو اس نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے کہ میں کفن چور تھا. مدینہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے متعلقین اسے دفن کر کے آئے اور میں کفن لینے کے لیے گیا اور اس مردے کے ساتھ بھی میں نے منہ کالا کر لیا. میرا اتنا بڑا گناہ ہے. آپ خاموش ہو گئے. یہ شخص وہاں سے ہٹا اور پہاڑوں میں جا کر زاروں قطار رو رہا. کہہ رہا اللہ اگر میری معافی ہے تو اپنے حبیب کو بتا دے، اور اگر میری معافی کوئی نہیں تو آگ بھیج اور زمین کو مجھ سے پاک کر دے. جبریل امین آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس بندے کو بلا لو اور اسے بتا دو کہ اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندے ہے تو میرا بندہ کتنا بھی اپنے اوپر ظلم ڈھا چکا ہے، مایوس کیوں ہے؟ آ تو جا، معاف کر دوں گا.
الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فان لذلک اہل فان لم تغفر فمن یغفر سواک. کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں آیا اور یوں کہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اسے ماں نے مارا اور ماں نے مارنے پر وہ روتا روتا اس کے اپنے دروازہ بھی بند کر دیا اور یہ نوجوان گلی سے آگے نکل گیا. واپس لوٹ کر چوکھٹ پہ آگے سر رکھ کے سو گیا. کافی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا پھر وہ سویا ہوا ہے، اس کو پھر پیٹا. نہ جانے کیا غصہ تھا. تو وہ بیٹا ماں سے لپٹ کر کہنے لگا اماں میں نے تیرے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ لوگوں کے جوتے صاف کر لوں گا، ملازمت کر کے زندگی کے دن رات گزر جائیں گے، لیکن میری ضمیر نے آواز دی کہ سب کچھ مل سکتا ہے، ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی. یہ کہنا تھا کہ ماں نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا، معاف کر دیا. تو فرمانا ہے کوئی شخص اللہ کے دربار میں آئے اور مولا سے یہ کہ اے اللہ ہوں تو تیرا بندہ، گناہگار بھی بہت ہوں، دامن بھی سیاہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، دامن میں ایک بھی کوئی نہیں، بال بھی سفید ہو چکے ہیں، جیب بھی خالی ہو چکی ہے، کمر بھی جھک چکی ہے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے تیرے دربار میں اپنی گندگیاں لے کے آیا ہوں، ندامت کے آنسو لے کے آیا ہوں. تو فرمایا بندہ کوئی اس ندامت کے ساتھ آئے تو مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. تو میرے عزیزو کب تک بے چینی اور خوف کی آگ میں زندگی گزرے گی، اور کب تک یہ اندر کا انسان یوں ہی بیمار اور کمزور رہے گا. اللہ کی طرف چلے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے آؤ اللہ کی طرف. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کی دولت مل جائے، کامیاب ہو جاؤ. تو سب سے زور آور دوا یہ ہے ندامت سچی ہو، ندامت سچی ہو، شرمندگی سچی ہو، عزم ہو اب نہیں ہوگا. اور میرے عزیزو اگر جسم کو بناتے رہے سنوارتے رہے اور اندر کے انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ جسم کا بوجھ بھی زندگی کے لیے بوجھ بن جائے گا. جسم کا بوجھ بھی زندگی کے لیے بوجھ بن جائے گا. سوار ہو نا، سواری بہت تیز رفتار ہو اور بہت خوبصورت ہو اور بہت طاقتور ہو، لیکن اوپر بیٹھنے والا شاہ سوار کمزور ہو، تو یہ تیز رفتار صحت مند سواری اوپر والے کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے کہ لگام بھی نہیں پکڑ سکتا، اسے گرائے گا، کسی کو کچلے گا، اسے گرائے گا، موت کا پیغام ہوتی ہے. یہ اندر کا انسان شاہ سوار ہے اور یہ جسم سواری ہے. اسے کھلایا پہنایا صحت مند کیا، اندر کے انسان کو اسے غذا نہ دی تو یہ ظاہری جسم بھی زندگی کے لیے پیغام ہے ہلاکت کا کہ اس کا غصہ قابو میں کوئی نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں. اس لیے کہ جو اس کے اندر کا جسم ہے جس نے اسے قابو کرنا ہے وہ کمزور ہے، بے لگام ہے. کہتا غصہ قابو میں نہیں، کہتا زبان قابو میں نہیں، لمحوں میں دوسروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. یہ انسان ہے، کیا چیز ہے؟
اس جسم کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، اسے لذت پہنچانے کے لیے دوسروں کی عزت آبرو سے کھیلتا ہے. تو اگر اندر کے انسان کو غذا نہ دی تو یہ ظاہری جسم بھی موت کا پیغام، ہلاکت کا سامان ہے. تو میرے عزیزو، اسے بھی صحت مند بنانا ہے، اسے بھی غذا دینی ہے، اور سب سے پہلے اس کی جو غذا ہے وہ سچی ندامت ہے، سچی شرمندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں اپنے ایک سواری پر سر و سامان رکھے اسے کھڑا کرتا ہے اور خود آرام کرنے لگا. جب آنکھ کھلتی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، سواری بھی غائب، اس کے اوپر رکھا زندگی کا سامان وہ بھی نظروں سے اوجھل. تلاش کرتا رہا، تلاش کرا، آخرکار تھک ہار کے زندگی کے سانس گننے لگا. اب موت آئی، اب موت آئی، نہ پانی نہ زندگی کا سامان. اب اس کے سامنے اچانک سواری سامنے سے نظر آئی. جیسی سواری آئی تو اس شخص کو جو موت کے منہ سے نکل کر پھر زندگی پا رہا ہے کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی اسے خوشی ہوگی، کوئی روٹھا بندہ اللہ سے پھر آ کے مل جائے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا. تو سچی توبہ ہو میرے عزیزو، جو ہوا اس پہ ندامت، شرمندگی، آئندہ نہیں کرنا، اور جو ہو رہا ہے اس سے پرہیز کرنی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کا اہتمام زندگی میں ہو تو انشاءاللہ یہ اندر کا انسان صحت مند ہونے لگ جائے گا. یہ ہے روحانی علاج. ہاں، یہ ہے روحانی علاج، اور اس کی برکت سے نہ جانے میں اور آپ کتنی جسمانی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے رزق میں مال بھی شامل ہے، معیشت بھی شامل ہے، صحت بھی شامل ہے. گناہ کیا اللہ رب العزت جسمانی نعمت بھی لے لیتا. تو اللہ نے یہ توبہ کا تریاق رکھا ہے، اس کا اہتمام ہو. اور اس توبہ کی برکت سے میرے عزیزو اندر کا انسان صحت مند ہوتا ہے، اندر کا انسان صحت مند ہوتا ہے، ورنہ گناہوں کی نحوست سے آئی ہوئی نعمتیں بھی چلی جاتی. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ ایسی حالت میں ہو جو اسے پسند ہے، جو اسے پسند ہے، اور پھر وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ اسے اپنی پسند کی حالت میں رکھتا ہے. اور جب بندہ ایسا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ بھی اسے ایسے حالات کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے ناپسند ہے. جیسا کیا ویسا بدلا. اللہ کی پسند اختیار کرتا ہے، اللہ اسے پسند کے احوال دے دیتا ہے. اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، ایسے حالات کے حوالے کر دے جسے ناگوار گزرتے ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، عطا تو اللہ کی طرف سے نا، عطا تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب یہ عطا ہو اور پھر اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ عطا کو لے لیتا ہے، روک لیتا ہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں روحانی جسمانی دونوں صحتیں نصیب فرمائے. جس طریقے سے الحمدللہ
ہم جسمانی لحاظ سے صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اہتمام ہو کہ روحانی طور پر بھی ہم گناہوں سے اجتناب کریں، جس سے دنیا آخرت میں فسادات۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، یہ اس بیماری کا تریاق ہے، اس بیماری کا تریاق ہے، اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ دیر تریاق استعمال کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم پھیلنے لگ جائے۔ فرمایا گناہ کی ایک نقد سزا کیا ملتی ہے کہ اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہونے لگتا ہے، جراثیم پھیل گئے۔ نیکی کا نقد ثواب کیا ملتا ہے؟ اللہ اس نیکی پہ دوبارہ توفیق دے دیتا ہے، اس نیکی کو اس سے اچھے انداز سے کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، یہ نقد بدلہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گناہ، اس لیے کہ پھر اس سے بڑا ہوگا، اس سے بڑا ہوگا، اور اس کا زندگی میں اثر ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اعمال کے بھی توفیق نصیب فرما دے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہماری غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صحت کے بعد ہر قسم کے موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے بہتر عطا فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان ہدایت کے لحاظ سے بہتر عطا فرما، خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما، شرمندگی عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے پیاروں کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، صبائیت، لسانیت، اے اللہ وطنیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم سے، انتشار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کلمے کی بنیاد پر، ایمان اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اسلام کی اشاعت حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا ہمیں اپنی زندگیاں، اپنے گھروں کا ماحول 100% دین پہ ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے بچے بچیوں کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کے فیصلے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جو آج تک خطائیں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، اولادوں کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے فتنوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے وہ مختلف مشکلات میں مبتلا ہیں، کچھ ساتھی بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی، اللہ سبھی کی مشکلات کو دور فرما۔
ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔